من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ وقال تعالی فإذا عزمت فتوکل علی اللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم مرکزی سیکریٹری جناب اسلام فیروز صاحب، ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ اسماء زرین صاحبہ، اور ذمہ مقامی اور ایڈا کے پرائمری ممبرس، مرد و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ آج کی چھٹی بھی چھٹی نہیں رہی۔ بہت سارے مصروفیات ہم کو رہتے ہیں، خاص طور پہ خواتین کو گھریلو ذمہ داریاں بھی رہتے ہیں۔ باوجود اس کے ہم یہاں آج کا دن ایٹا کو سمجھنے، ایٹا کی پالیسی اور پروگرام کو صحیح عمل کرنے کے لیے الحمدللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صبح سے ہم مسلسل جیسے سن رہے ہیں اور بول رہے ہیں، اور ہمارا کام ہی بولنا ہے۔ ٹیچر ون ہو ٹیچرس، اور ٹیچر ٹیچنگ کرتا ہے اپنے زبان سے، اور اس کا سب سے زیادہ استعمال ہونے والی چیز زبان۔ اور یہاں تو ایسا پروگرام ہے کہ بولنے والے کو بولا جا رہا ہے۔ بہرحال اس ریجن کی ایک اچھا پروگرام سمجھیے، اور بہت بڑی جیسو خوش نصیب کی بات ہے کہ مرکزی سیکریٹری صاحب ہم کو مہاراشٹر سے آ کے ہم کو وقت دیے ہیں، اور تمام شرکا کا بھی میں سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو سو آئے۔ یہ کوئی پولیٹیکل میٹنگ نہیں ہوتی، یا کسی دنیاوی مفاد کے لیے ہم نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم سمجھنے کے لیے آئے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ جیسے سیکریٹری صاحب ہم کو بتائے ہیں کہ ہم نگیٹو پوائنٹس کو جو ہے سو ہم اجاگر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن ہمارا اصل فرض منصبی کیا ہے وہ تو ہم بولتے رہتے۔ انگلش میں کہاوت ہے کہ if you want to wake up the society, first you wake up the teachers۔ اگر سوسائٹی کو اجاگر کرنا ہے تو استاد کو پہلے جگاؤ۔ اسی لیے چائنا میں جب انقلاب نہیں آ رہا تھا تو وہاں کے اساتذہ سلیٹس لے کر، تختیاں لے کر گھر گھر پہنچ کے تعلیم دیے۔ اس کے بعد میں جا کے وہاں چینی انقلاب آیا۔ تو ہمارا آرگنائزیشن جو ایسوسیشن ہے، آل انڈیا آئیڈیل ٹیچرس ایسوسیشن، آئیڈیل کے معنی اسلامک ہے۔ ہمارا آئیڈیل اسلام ہے۔ اس سے پہلے اس کا نام اسلامک ٹیچرس ایسوسیشن ہی تھا، لیکن آئیڈیل یہ ہمارا انہیرنٹ کانسیپٹ ہے کہ ہمارا آئیڈیل کیا ہے؟ اسلام۔ کیونکہ اسلام سے ہٹ کے ہمارا نہ کوئی کام رہتی نہ سوچ ہے ہماری۔ دوسرے اساتذہ کے آرگنائزیشنس ہے، جیسے بات آئی کہ بیل اینڈ بل کی بات رہتی ہے وہاں پر، لیکن ہمارا آئیڈیالوجی کیا ہے؟ صرف دنیاوی مفادات نہیں، بلکہ اخروی نجات ہمارا نصب العین ہے۔ ہم ایسے آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں کہ ہمارے پیشے کو پیشہ نہیں سمجھتے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہم سمجھتے ہیں۔ ہم نہ صرف ہمارے آفیسر کو جو جواب دہ سمجھتے ہیں،
بلکہ اللہ تعالیٰ کو جو سو ہمارے پیشے کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ تصور رکھتے ہیں۔ اسی لیے ہم کو یہ بار بار یاد دہانی کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا پیشہ کیا ہے، ہم کیا کرنا چاہیے، کیونکہ کون سا بھی کام اگر ہم کرنا ہے تو احسن طریقے، احسان کے ساتھ کرنا۔ احسان کے تعریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ احسان یہ ہے کہ تم نماز پڑھتے ہیں تو یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا۔ احسان یہ ہے کہ اللہ کو تم دیکھ رہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھنا بھی یہ اچھی علامت ہے، لیکن ہم یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں، اس طرح ہم نماز پڑھیں۔ تو ایک چھوٹی سی ذمہ داری جو دینی فریضہ ہے، جس کے اندر ہم یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر ہماری زندگی ایک لائف جو ہماری جو یعنی گھر کے گزر بسر جو جس سے ہو رہا ہے، اس زندگی کا جو کمانا ہم جو کما رہے ہیں، تو پھر اس کو ہم جب حلال بنانا چاہتے ہیں تو ہمارا موٹو، ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہونا چاہیے، ہم جو سوچنا چاہیے۔ اس لیے میں ہماری آرگنائزیشن کو آئیڈیالوجیکل آرگنائزیشن کہتے ہیں۔ یہاں پر ڈی اے، پی آر سی ایسے چیزوں کی ضرور ڈسکشن کرنا چاہیے۔ دونوں ٹیچرز اگر ملتے ہیں تو یہ ضرور ڈسکشن ہونا چاہیے، یہ بھی ہمارا حق ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہم ریپرزنٹیشن کیوں کریں؟ کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ہمارے ضروریات سمجھے اور وہ پورا کرے؟ بلکہ ہمارے ایسوسیشن اور آرگنائزیشن کی یہ حالت ہو گئی کہ ہماری بقا، ہمارے اسکول کی بقا، کالجز کی بقا کے لیے خود اساتذہ کے آرگنائزیشن سے کام کرنا پڑ رہا۔ بھائی ہمارے پاس اردو میڈیم جا رہا ہے اور ہمارے پاس اساتذہ نہیں ہیں، یہ بند کرنا چاہیے۔ تو ہمارے ضروریات نہیں بلکہ عوام کے ضروریات کو بھی ہم ریپرزنٹیشن کرنا پڑ رہا۔ جیسے تلنگانہ ایجوکیشن پالیسی بنانے کے لیے جیسے ہم ریپرزنٹیشن دیے ہیں، حکومت سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ صرف سکولز کو میچنگ کرنے سے، کلبنگ کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، بلکہ سسٹم کو چینج کرنا چاہیے۔ انٹرمیڈیٹ کو لے جا کے سکولز میں ملانے سے، سکولز کو لے جا کے یا 2-4 سکولوں کو کلب اور میچنگ کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے، اصل سسٹم کو چینج کرنے سے مسائل حل ہوتے ہیں اور تعلیم پروان چڑھتی ہے۔ اسی لیے the changing in the syllabus is not enough, but we have to change the system of the education. اگر اس تعلق سے اگر حکومت اگر کمٹ ہے تو پھر جب ایجوکیشن سسٹم میں چینج آ سکتا ہے۔ ابھی ٹیکنالوجیکل دور میں ٹیچرز کو ہٹا کر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے جو سو تعلیم دینے کے لیے سوچ رہے، لیکن ابھی یہ خوشخبری بتائیں ہمارے سیکریٹری صاحب، تو جاپان میں ٹیچرز ڈے نہیں ہوتا۔ وہاں پوچھا گیا کہ ٹیچرز ڈے کیوں نہیں ہوتا، تو وہاں کے ایک پروفیشنل یہاں کے انڈیا سے جو وزٹر ہے اس کو لے جا کے بتائے کہ ہمارے پاس ٹیچرز ڈے اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم روزانہ ٹیچرز ڈے مناتے ہیں۔ تو کیسے مناتے ہیں ان کو؟ تو میرے ساتھ چلیے۔ جب وہ کورٹ کو لے گیا تو جب ٹیچر آیا بول کے بولو تو وہاں کے ججز اٹھ کے کھڑے ہو، اور ایک ریل پہ جب ٹرین میں چڑھا تو ٹیچر بول کے معلوم ہوا تو وہاں بیٹھے سو پیسنجر ان کو بیٹھ کے سیٹ دے رہے تھے۔ کسی شاپنگ مال میں گئے تو ٹیچر بول کے معلوم ہے تو سب ہٹ کے ان کو جو سو راستہ دے رہے تھے۔
تو یہ مقام آج کی سوسائٹی بھول چکی ہے، اور اس مقام کو، یہ کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اساتذہ اگر کوشش نہیں کرتے تو کیا کریں؟ تو اس کے طرف ہم سوچنا چاہیے۔ تو اسی لیے جیسے کہ بات آئی ہے، ہمارے سیکریٹری صاحب نے بتایا کہ پرسنل لائف کے ساتھ ساتھ سوشل رسپانسبلٹی بھی ہونا چاہیے۔ تو آپ لوگ تنظیمی اعتبار سے ہم یہ سوچنا کہ سوسائٹی کو ہم کیا دے سکیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے حیثیت سے اگر کچھ دے سکتا ہے تو سوسائٹی کو ہم چینج کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم یہ کرنا چاہیے کہ ہم تو لیسن پلان بناتے ہیں، لیکن کبھی پرسنل پلان بنائے کیا ہے، ہمارا انڈیویجول پلان بنائے کیا، ہماری زندگی کب شروع ہو رہی؟ صبح کب سے شروع ہو رہی ہماری؟ اگر ہماری صبح فجر سے اگر شروع ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ 3 چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک، فجر کی نماز بلا ناغہ کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ استاد صرف 25% اپنے زبان سے بولتا ہے، لیکن 75% اس کی پرسنالٹی بولتی ہے بچوں۔ تو اسی لیے ہم نماز فجر کے ساتھ اگر ہماری زندگی شروع ہو تو ہمارے اندر بہت انقلاب آ سکتا ہے، کیونکہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو زندگی ہم کو دیا ہے اس لائف کا ہم کو حساب دینا ہے۔ لائف کے معنی LIFE، لٹل انویسٹمنٹ فل انجوائمنٹ نہیں۔ لائف یعنی فائل ہے، ہماری لائف فائل ہو رہی ہے، فل انویسٹمنٹ لٹل انجوائمنٹ ہے۔ تو اسی لیے یہ زندگی کا ہم حساب دینا ہے۔ تو اسی لیے ہم قرآن یعنی فجر کی نماز کے ساتھ اگر ہماری زندگی شروع ہو تو ہم جو سو ویری سکسیسفل پرسن بن سکتے ہیں۔ یہ پہلا ہے۔ دوسری بات ہم یہ کرنا کہ قرآن کو ہم پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ پورے دنیا کے لوگوں کے لیے، پورے امت مسلمہ کے لیے، اگر اس کلام کو، اس پیغام کو اگر ایک استاد اگر نہیں پڑھتا تو پھر عوام کیسے پڑھتا؟ جب عوام نہیں پڑھی تو پھر لوگوں تو کیسے یہ پیغام پہنچا؟ تو اسی لیے جیسے ہی ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد میں اگر تلاوت اور میں ترجمہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے زندگی کا اصل مقصد کیا ہے انشاءاللہ معلوم ہونے کی ہمیں کوشش ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہ دعا کریں کہ اے اللہ میں میرے پیشے سے انصاف کروں، اے اللہ میں آج میرے پیشے سے انصاف کروں، کیونکہ ہمارے پاس بھاری ذمہ داری ہے، نہ صرف میرا اپلفٹمنٹ بلکہ اس امت کا اپلفٹمنٹ بھی میری ذمہ داری ہے۔ استاد اگر جاگنا ہے تو پھر اس کے لیے قرآن پڑھنا، فجر پڑھنا لازمی ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ تو اسی لیے یہ 3 چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت چھوٹی چیزیں ہیں، مطلب کرنا تو بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ ہم یاد رکھنا چاہیے۔ تو یونٹس میں منتھلی پروگرام ہونا ضروری ہے، اور منتھلی پروگرامز میں ہمارے سلیبس کی کتابیں پڑھنا ضروری ہے۔ اگر انڈیویجول نہیں پڑھ سکتے تو آپ لوگ وہ کتابیں لا لیجئے، منگا لیجئے، اور کوئی اچھا اگر پیش کرنے والے ہیں تو حاصل مطالعہ ایک ایک کتاب کا جیسے 10-15 منٹ میں پیش کروائیں، تاکہ ذہن سازی اگر کرے ہماری بھی تو ہماری کوئی کام بھی مشکل نہیں ہوتی۔ کوئی کام اگر آسان سمجھتے ہیں تو آسان بنتا، اگر کوئی کام مشکل اگر سمجھتے ہیں تو مشکل نظر آتی، وہ ہماری فکر کے اوپر رہتا۔ آج آنا آسان ہوا تو اتنے لوگ آئے، لیکن کئی لوگ اس لیے نہیں آئے کہ آج کا آنا مشکل سمجھ میں آئے۔ تو اسی لیے ہم فکر کو بنانا ہے تو کتابوں کو پڑھنا ضروری ہے۔
کیونکہ ریڈر از دا لیڈر، ریڈر از دا لیڈر. اگر تم ریڈنگ کریں گے تو سوسائٹی کو لیڈنگ کریں گے، اگر تم ریڈنگ نہیں کرتے تو دنیا کو تم سوسائٹی کو لیڈ نہیں کر سکتے. لہذا وہ کتابوں کو پڑھیے اور ان کو اپنے منتھلی میٹنگز میں جب بھی میٹنگ ہوتی تو ایک 15 منٹ 20 منٹ جتنا بھی وقت ہے مطالعے کے لیے جو سو آپ لگائیے، حاصل مطالعہ سنیے تاکہ ہماری فکر میں جو سو پختگی ہو سکے. اور دوسری بات، ہم رپورٹنگ نہیں کر رہے. جتنے کی پروگرام ہو رہے ہیں رپورٹنگ نہیں ہو رہی، اور واٹس ایپ پہ ڈال دے رہے ہیں، وہی رپورٹنگ سمجھ رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک پروفارما ہے، وہ پروفارما تحت ہر منتھ ہم جو سو حلقے کو اسٹیٹ کو جو سو ہماری ذمہ داری ہے کیا کیا ہو رہی بتانا چاہیے. اور منتھلی اعانتیں ہمارے ممبرشپ کی اعانتیں ہیں، اس کا حساب ہونا اور اس کا پرسنٹیج جو ہے سو ہم حلقے کو اسٹیٹ کو دینا چاہیے. تو بہرحال ان چند چیزیں تھیں جو گزارشات سمجھیے. اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بھی بات ہے کہ ایسے جیسے ابھی بتایا گیا کہ کاغذ نگر کے ہمارے ایٹا کے ممبر جو انتقال ہوا ہے، معراج احمد خان صاحب جو اسٹیٹ فائنانس سیکریٹری تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. وہ بات گزارش کی گئی تھی، آپ لوگ بھی دعاؤں میں خیال کیجیے، خیال رکھیے ان کا. تو یہ ہے، تھوڑے باتیں تھے میرے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ انشاءاللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واقعی دعا